پہلی چیز، ہم یہ جو الیکشن لڑے ہیں، یہ جو 20 بائی الیکشن لڑے ہیں، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان ساری پارٹیز ان کے خلاف نہیں لڑے، صرف انہی کے خلاف نہیں لڑے، ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے، ہم اسٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے۔ جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر، جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے ہر بار استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا۔ میں اب جس طرح 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں، عموماً ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کرتے بھی ہیں کام، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ شروع کدھر سے ہوا۔ ڈسکا کی الیکشن ہوئی، بائی الیکشن تھی، 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر، تقریباً 400 پولنگ اسٹیشن تھے، 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر بے ضابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا، اس نے سارا الیکشن پھر سے کروا دیا۔ اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا اس نے ایکشن لیا، ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے جرم کر دیا۔ الیکشن ہروایا اس نے، سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں 30 سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، ایم پیز کو خریدا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس سنا اور انہوں نے اناؤنس کیا، رولنگ دی کہ ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ووٹ ڈالے کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، بعد میں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بھیجتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتہ تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے۔ اس الیکشن کمیشن اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی۔ اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں، جتنا پیسہ چلا اس سینٹ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلا۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا، پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ خریدتے ہوئے، رشوت دیتے ہوئے۔ ہم گئے اس کے پاس، تحریک انصاف، اس الیکشن کمیشن کے پاس، ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 8 دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی، 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی، عدالت میں ہم گئے، عدالت نے اس کو اوور رول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کیے۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں سب سے پہلے اس نے PP7 پہ صرف کوئی 50 ووٹ کا فرق ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹنگ کروائے تو آٹومیٹکلی اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس نے روک دیا، عدالت کے پاس گئے، انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، پھر اس نے روک دیا۔ اس نے جس طرح کا یہ بائی الیکشن کروایا ہے، جو وہ مظفر گڑھ میں ہوا ہے، ساری چیزیں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلا۔ اور پھر ایک اور کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے۔ اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے، بارش فوکس کے اوپر الیکشن اس نے پوسٹ پون کر دی۔ مجھے پاکستان کی تاریخ میں پتا ہے، کبھی یہ سنا ہے؟ ہم جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پختونخوا کے اندر، سب نے کہا کہ دسمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پختونخوا میں برف پڑی ہوگی، موسم ٹھیک نہیں ہوگا۔ بڑی کوشش کی، گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس کو، اس نے ہمارے کیونکہ تحریک انصاف تھا، اس نے نہیں مانا۔ کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے اور دوسروں کو، اور جن کے قدموں میں یہ بیٹھا رہتا مدد کرتا۔ میں سب سے پہلے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں،
کہ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، سارے صوبوں کے اندر جو جماعت جس کا ووٹ بینک سارے پاکستان میں ہے، وہ جب کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر میں بار بار یہ متنازع ہے اور یہ اس کے باوجود اس میں اتنا نہیں ہے کہ جب کانفیڈنس نہیں ہے تو ریزائن کرے. 40 لاکھ لوگوں کی انہوں نے ووٹ بنائی اور لوگوں کو مار دیا جو زندہ ہے، اسی کے اوپر اس کو ریزائن کرنا چاہیے. تو میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ الیکشن میں ہر قسم کی دھاندلی کی گئی، اس نے الیکشن کمشنر نے پوری مدد کی ان کی. پولیس کا جو استعمال کیا گیا، جس طرح پولیس نے ایف آئی آرز کاٹی، لوگوں کو دھمکایا ڈرایا، اس کے باوجود، اس ساری اسٹیٹ مشینری کے باوجود میں آج اپنی قوم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارک دیتا ہوں کہ جس تعداد کے اندر قوم نکلی ہے. میں اپنی خواتین کو آج خاص طور پہ، جس طرح ہماری خواتین نکلی ہیں اس الیکشن میں، جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ زندہ قوم ہمیں نظر آئی ہے. پرانے زمانے میں اس طرح کے لوگ، جس طرح یہ جو پرانی جماعتیں ہیں، یہ دھاندلی کرتی تھی، پیسے دیتی تھی، رشوتیں دیتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، اور یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی جس کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیت جائے. وہ دن چلے گئے ہیں. یہ قوم آزاد ہوتی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. پٹن کی رپورٹ آئی. پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارے ان کے تبصرہ کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے، ان کے اوپر سرویز کرتا ہے. اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے؟ اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے. ان کی سروے کے مطابق 163 طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے. اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ 130 دھاندلی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز آ جائیں. یہ دو جماعتیں جو مافیاز ہیں انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. یہ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی. لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبوٹاج اس الیکشن کمیشنر نے کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 2 الیکشن ہم ہارے ہیں، ان دونوں الیکشن میں، ایک مظفر گڑھ میں اور ایک جو پنڈی میں، دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے. ای وی ایم مشین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے ریزلٹ آ جاتا ہے. جب ریزلٹ ڈیلے کرتے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 میں انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے. اور یہی پٹن کی اب رپورٹ آ گئی ہے. اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اس الیکشن کمیشن اس کے خلاف کیا ہے. میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں. جس طرح میری قوم نکلی، میں نے جس طرح کہا خواتین نکلی، لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے، جس طرح انہوں نے پہرا دیا، جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی ڈرانے کی، دھمکانے کی، ایف آئی سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں. اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے، ہم ساری قوم، ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے. انشاءاللہ یہ قوم جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں اس طرف ہم اب نکل گئے. کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ کنٹرولڈ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پہ یہاں سب کو دعوت دی، اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں. اس وقت آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا نہیں میں کہتا، فضل الرحمان، 3 اسٹوجز، یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں
کل ہونا ہے ووٹنگ، کل اسمبلی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون بنے گا. سب کو پتا ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں، چیف منسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا. اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور 2 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی، ساری قوم کے سامنے، سارے ملک کے سامنے. سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی، ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے. میر جعفر یہ بنے اور میر صادق یہ بنے، انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی. کیسے؟ ہمارے لوگوں کو خریدا. انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی، بے ضمیر لوگ، وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ، اور پھر جب وقت آیا اور جدھر سے بھی ان کو حکم ملا، اور وہ اب تو خود کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا. اب تو بلکہ نون لیگ کے لوگ، یہ جاوید لطیف اور یہ 1-2 اور ان کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے یا ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا. اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا، ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. لیکن میں جو خاص طور پہ ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ، اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے، اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے. بلیک میل کیا، ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے. جب ووٹ لینی پڑتی تھی، بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی، ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت غداری کی. کون سے غداری کی؟ اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے غداری کی، آئین سے غداری کر کے انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آج بیٹھ کے جا کے دوسری طرف. پہلے یہ ہوا، اور تب بھی زداری سب سے آگے تھا. اس زداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو وہاں پیسے، کھل کے پیسے دیے جا رہے ہیں ساری قوم کے سامنے. مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے ہماری اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، چلے ان کا فیصلہ ہے، 12 بجے عدالتیں بھی کھولنی، چلے ٹھیک ہے. لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا، پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی. اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی، وہ جیت کے ہم آئے ہیں. اب ہماری اکثریت ہے، عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، کلیئر مینڈیٹ ہے. اب پیسہ چل رہا ہے، سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے. آصف زرداری، میں آج آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے. اس کو 10% کہتے تھے. اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر. ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے، اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا. ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلم بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. ان کے اوپر کتابیں، وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب، اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے. ان ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے. شرمناک بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، لیکن میں بے بس تھا. جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا، ان کو نہیں ان کا احتساب ہونے دیا. اربوں روپے کی چوری تھی ان کی، اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بچایا گیا. سارے انصاف کا نظام. ہم بے بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں، کبھی بیل ہو رہی ہے، پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے.
3.5 سال ہم ان کے خلاف جو پرانے ان کے کیسز تھے، یہ یاد ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے. کیسز کب کے بنے ہوئے تھے؟ ان کے دوروں کے کیسز بنے ہوئے تھے، ان کے 10 سال جو انہوں نے لوٹ مار کی. اس کے باوجود ہم ان کے کیسز ہم پہ پاس بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں تھا. نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. نیب کو جیسے کیسز بنائے، کیا کرے، کب جیل میں ڈال دی، کب باہر نکال دی، گالیاں ہمیں پڑتی تھی. ہم بے بس تھے. اور کون ان کو پیچھے سے روک رہا تھا، کون کنٹرول، کون ڈیلز کر رہا تھا، ہم نہیں جانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے ان ڈاکوؤں کو، جو اس ملک کو، میں پھر سے کہتا ہوں، پچھلے 35 سال سے لوگ لوٹ رہے ہیں. ان کی کہانیاں ساری دنیا میں. یہ زرداری کو 10% کہتے تھے کہ ہر چیز پہ کمیشن 10% لیتے. ان لوگوں کو بچایا گیا. اور اب یہ ذرا شرمناک بات، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ کرائی، لوگوں کو خرید کے. اب جب ان کے ساری انتظامیہ، سب الیکشن کمیشن نے مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، پاکستانی قوم نے ان کو شکست دی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ پیسے چلا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں. ہم کیوں ان کو کہہ رہے ہیں ہوٹل میں رہو؟ ہوٹل میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے یہ باہر نکلیں گے، ان کے اوپر کیس کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے. اور زرداری جیسا آدمی، یہ اس ملک کی توہین ہے کہ یہ چوڑا ہو کہ کنگ میکر پھر رہا جی ایک زرداری سب پہ بھاری. اس چور کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بہت پہلے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ سب کو پتا ہے یہ کیا کرتا رہا ہے. بچے سندھ کو جو اس نے لوٹا ہے، جس بے دردی سے اس نے سندھ کو لوٹا ہے اور لوٹتا جا رہا ہے. 14 سال سے سندھ میں یہ بیٹھے ہوئے، یہ سارے چوری. وہ چیف مراد علی شاہ کا خود نیب چیئرمین نے کہا کہ اس کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. نہیں، کوئی نہیں پکڑتا. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے کراچی، اس کے اندر یہ چوروں کو بٹھایا ہوا ہے. کوئی کچھ نہیں کر رہا ان کو. جو بھی کرے ہم، اچھا جی قانون نہیں، کبھی جی وہ ہم کیا کریں جی عدلیہ آزاد ہے، کبھی نیب آزاد ہے. کچھ نہیں کر سکے. اب اس چوری کے پیسے سے پہلے جس طرح میں نے کہا انہوں نے ہماری پہلے گورنمنٹ کرائی، اب پھر اس چوری کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. ان کی قوم کے اندر کچھ ہے نہیں، صرف بس چوری کے پیسے سے اب اپنے آپ کو پاور میں رکھیں. تو میں نے آج سب کو اس لیے دعوت دی، اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا، اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں. میں اب سب کو، میں اپنی ساری قوم کو وارننگ دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہے گی. ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں. 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں، تو ہم، میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جنہوں نے قانون توڑا اس ملک کا، عورتوں بچوں پہ ظلم کیا. ہم بھولیں گے نہیں. میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری سٹرگل رہی ہے. ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں. لیکن اگر یہ کیا، اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے، تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف. سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی، کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا. جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج کرتی ہے، جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا 25 مئی کو پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا، اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پرامن رہیں، قانون کے بیچ میں رہیں، اپنا رائٹ، ہمارا حق ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے. یہ جاگی ہوئی قوم ہے. یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ ایک جیسا ڈاکو چوری کے پیسے سے، عوام کے پیسے، عوام کے سے پیسہ چوری کیا ہوا، اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے. یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی. یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے. یہ وہ لوگ ہیں
میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 250 روپے پہ، 250 روپے کا ڈالر ہو گیا۔ آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں۔ میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا، کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی، خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ، جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے، یہ تو آئے NRO کے لیے تھے۔ آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا، اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے۔ یہ دان نکال رہے ہیں۔ یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے۔ قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے دیکھنا کل، اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ قوم چپ کر کے، کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے، پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے، لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی، پیسے دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو بھی ان کی پلان ہے، پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے۔ پاکستان بھائی بھائی، پہلی چیز، ہم یہ جو الیکشن لڑے ہیں، یہ جو 20 بائی الیکشن لڑے ہیں، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان ساری پارٹیز ان کے خلاف نہیں لڑے، صرف انہی کے خلاف نہیں لڑے، ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے، ہم اسٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے۔ جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر، جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے ہر بار استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا۔ میں اب جس طرح 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں، عموماً ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کرتے بھی ہیں کام، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا، اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ شروع کدھر سے ہوا۔ ڈسکا کی الیکشن ہوئی، بائی الیکشن تھی، 20 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، تقریباً 400 پولنگ اسٹیشن میں 20 پولنگ اسٹیشن کے اوپر بے ضابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا، اس نے سارا الیکشن پھر سے کروا دیا، اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا اس نے ایکشن لیا، ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے جرم کر دیا۔ الیکشن ہروایا اس نے، سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں 30 سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، ایم پیز کو خریدا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس سنا، اور انہوں نے اناؤنس کیا، رولنگ دی کہ ویریفائبل ووٹ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ووٹ ڈالے کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، بعد میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بھیجتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتہ تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے۔ اس الیکشن کمیشن اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی، اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں جتنا پیسہ چلا اس سینٹ الیکشن میں،
میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلا. یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا, پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ خریدتے ہوئے, رشوت دیتے ہوئے. ہم گئے اس کے پاس, تحریک انصاف, اس الیکشن کمیشن کے پاس, ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. 8 دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی, 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی. عدالت میں ہم گئے, عدالت نے اس کو اوور رول کیا. مطلب یہ کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کیے. ابھی پچھلے چند دنوں میں سب سے پہلے اس نے PP7 پہ صرف کوئی 50 ووٹ کا فرق ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹنگ کروائے تو آٹومیٹکلی اس کی اجازت مل جاتی. اس نے روک دیا. عدالت کے پاس گئے, انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے, پھر اس نے روک دیا. اس نے جس طرح کا یہ بائی الیکشن کروایا ہے, جو مظفر گڑھ میں ہوا ہے, ساری چیزیں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے, اس نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلا. اور پھر ایک اور کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے. اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے. بارش فوکس کے اوپر الیکشن اس نے پوسٹ پون کر دی. مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کب یہ سنا ہے؟ ہم جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پختونخوا کے اندر, سب نے کہا کہ دسمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پختونخوا میں برف پڑی ہوگی, موسم ٹھیک نہیں ہوگا. بڑی کوشش کی, گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس کو. اس نے ہمارے, کیونکہ تحریک انصاف تھا, اس نے نہیں مانا. کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے اور دوسروں کو, اور جن کے قدموں میں یہ بیٹھا رہتا مدد کرتا. میں سب سے پہلے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, سارے صوبوں کے اندر جو جماعت جس کا ووٹ بینک سارے پاکستان میں ہے, وہ جب کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر میں بار بار یہ متنازع ہے اور یہ اس کے باوجود اس میں اتنا نہیں ہے کہ جب کانفیڈنس نہیں ہے تو ریزائن کرے. 40 لاکھ لوگوں کی انہوں نے ووٹ بنائی اور لوگوں کو مار دیا جو زندہ ہے, اسی کے اوپر اس کو ریزائن کرنا چاہیے. تو میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ الیکشن میں ہر قسم کی دھاندلی کی گئی, اس نے الیکشن کمشنر نے پوری مدد کی ان کی. پولیس کا جو استعمال کیا گیا, جس طرح پولیس نے FIRs کاٹی, لوگوں کو دھمکایا, ڈرایا, اس کے باوجود, اس ساری اسٹیٹ مشینری کے باوجود میں آج اپنی قوم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مبارک دیتا ہوں کہ جس تعداد کے اندر قوم نے کی ہے. میں اپنی خواتین کو آج خاص طور پہ, جس طرح ہماری خواتین نے کی ہیں اس الیکشن میں, جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ زندہ قوم ہمیں نظر آئی ہے. پرانے زمانے میں اس طرح کے لوگ, جس طرح یہ جو پرانی جماعتیں ہیں, یہ دھاندلی کرتی تھی, پیسے دیتی تھی, رشوتیں دیتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, اور یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی جس کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیت جائے. وہ دن چلے گئے ہیں. یہ قوم آزاد ہوتی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. پٹن کی رپورٹ آئی. پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارے ان کے تبصرہ کرتا ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے, ان کے اوپر سرویز کرتا ہے. اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے؟ اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے. ان کی سروے کے مطابق 163 طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے. اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ 130 دھاندلی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں EVM مشین سے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح EVM مشین آ جائے. یہ دو جماعتیں جو مافیاز ہیں,
انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. یہ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی، لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبوٹاج اس الیکشن کمیشنر نے کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 2 الیکشن ہم ہارے ہیں، ان دونوں الیکشن میں، ایک مظفر گڑھ میں اور ایک یہ جو پنڈی میں، دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے. ای وی ایم مشین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشن ختم ہوتا رزلٹ آ جاتا ہے. جب رزلٹ ڈیلے کرتے ہیں، جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 میں انویسٹیگیٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے. اور یہی پٹن کی اب رپورٹ آ گئی ہے، اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اس الیکشن کمیشن اس کے خلاف کیا. میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں. جس طرح میری قوم نکلی، میں نے جس طرح کا خواتین نکلی، لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے، جس طرح انہوں نے پہرا دیا، جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی، ایف آئی سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں. اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے، ہم ساری قوم، ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم، جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں. کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ کنٹرولڈ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پہ یہاں سب کو دعوت دی، اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں. اس وقت آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا نہیں میں کہتا، فضل الرحمان، 3 اسٹوجز، یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں. کل ہونا ہے ووٹنگ، کل اسمبلی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون بنے گا. سب کو پتا ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں، چیف منسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا. اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور 2 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی، ساری قوم کے سامنے، سارے ملک کے سامنے. سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی، ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے. میر جعفر یہ بنے اور میر صادق یہ بنے، انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی. کیسے؟ ہمارے لوگوں کو خریدا، انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی. بے ضمیر لوگ، وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ، اور پھر جب وقت آیا اور جدھر سے بھی ان کو حکم ملا، اور وہ اب تو خود کوئی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا، اب تو بلکہ نون لیگ کے لوگ، یہ جاوید لطیف اور یہ 1-2 اور ان کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے، یا ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا. اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا، ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. لیکن میں جو خاص طور پہ ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ، اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے، اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے. بلیک میل کیا، ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے. جب ووٹ لینی پڑتی تھی، بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی، ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت غداری کی، قوم سے غداری کی، اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے غداری کی، آئین سے غداری کر کے انہوں نے اپنے ضمیر بیچ کے آج بیٹھ کے جا کے دوسری طرف. پہلے یہ ہوا، اور تب بھی زرداری سب سے آگے تھا. اس زرداری نے سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو وہاں پیسے، کھل کے پیسے دیے جا رہے ساری قوم کے سامنے. مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے
ہماری اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، چلے ان کا فیصلہ ہے، 12 بجے عدالتیں بھی کھولنی، چلے ٹھیک ہے. لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا، اب پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی. اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی، وہ جیت کے ہم آئے ہیں، اب ہماری اکثریت ہے، عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، کلیئر مینڈیٹ ہے، اب پیسہ چل رہا ہے، سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے. آصف زرداری، میں آج آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے، اس کو 10% کہتے تھے. اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر. ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے، اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا. ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلم بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر، ان کے اوپر کتابیں، وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب، اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے، ان ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے. شرمناک بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع ہی کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، لیکن میں بے بس تھا. جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا، ان کو نہیں ان کا احتساب ہونے دیا. اربوں روپے کی چوری تھی ان کی، اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بچایا گیا. سارے انصاف کا نظام، ہم بے بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں، کبھی بیل ہو رہی ہے، پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے. 3.5 سال ہم ان کے خلاف جو پرانے ان کے کیسز تھے، یہ یاد ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے. کیسز کب کے بنے ہوئے تھے؟ ان کے دوروں کے کیسز بنے ہوئے تھے، ان کے 10 سال جو انہوں نے لوٹ مار کی. اس کے باوجود ہم ان کے کیسز، ہم پہ بس بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں تھا. نیب ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی. نیب کو جیسے کیسز بنائے، کیا کرے، کب جیل میں ڈال دی، کب باہر نکال دی، گالیاں ہمیں پڑتی تھی. ہم بے بس تھے. اور کون ان کو پیچھے سے روک رہا تھا، کون کنٹرول، کون ڈیلز کر رہا تھا، ہم نہیں جانتے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ پاکستان کے انصاف کے نظام نے ان ڈاکوؤں کو، جو اس ملک کو، میں پھر سے کہتا ہوں، پچھلے 35 سال سے لوگ لوٹ رہے ہیں. ان کی کہانیاں ساری دنیا میں. یہ زرداری کو 10% کہتے تھے کہ ہر چیز پہ کمیشن 10% لیتا. ان لوگوں کو بچایا گیا. اور اب یہ ذرا شرمناک بات، ان لوگوں نے پھر مل کے ہماری گورنمنٹ کرائی لوگوں کو خرید کے. اب جب ان کے ساری انتظامیہ، سب الیکشن کمیشنوں نے مل کے ہمیں ہرانے کی کوشش کی، پاکستانی قوم نے ان کو شکست دی. اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ پیسے چلا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں. ہم کیوں ان کو کہہ رہے ہیں ہوٹل میں رہو؟ ہوٹل میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ باہر نکلیں گے ان کے اوپر کیس کر کے ان کو جیل میں ڈال دیں گے. اور زرداری جیسا آدمی، یہ اس ملک کی توہین ہے کہ یہ چوڑا ہو کہ کنگ میکر پھر رہا جی ایک زرداری سب پہ بھاری. اس چور کو جیل میں ڈالنا چاہیے تھا بہت پہلے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ سب کو پتا ہے یہ کیا کرتا رہا ہے. بچے سندھ کو جو اس نے لوٹا ہے، جس بے دردی سے اس نے سندھ کو لوٹا ہے اور لوٹتا جا رہا ہے. 14 سال سے سندھ یہ بیٹھے ہوئے، یہ سارے چوری. وہ چیف مراد علی شاہ کا خود نیب چیئرمین نے کہا کہ اس کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، نہیں کوئی نہیں پکڑتا. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے کراچی، اس کے اندر یہ چوروں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا. ان کو جو بھی کرے ہم، اچھا جی قانون نہیں، کبھی جی وہ ہم کیا کریں جی عدلیہ آزاد ہے، کبھی نیب آزاد ہے، کچھ نہیں کر سکے. اب اس چوری کے پیسے سے پہلے جس طرح میں نے کہا انہوں نے ہماری پہلے گورنمنٹ کرائی، اب پھر اس چوری کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے. ان کی قوم کے اندر کچھ ہے نہیں، صرف بس چوری کے پیسے سے اب اپنے آپ کو پاور میں رکھیں. تو میں نے آج سب کو اس لیے دعوت دی، اگر
اگر انہوں نے اس چوری کے پیسے سے خرید و فروخت کر کے پبلک کا مینڈیٹ چوری کیا، اور یہ اگر انہوں نے سمجھا کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں، میں اب سب کو، میں اپنی ساری قوم کو وارننگ دے رہا ہوں، میں سارے اداروں کو وارننگ دے رہا ہوں کہ ہماری ساری سٹرگل آئین کے بیچ میں رہے گی، ہم قانون کے بیچ میں چلتے ہیں۔ 25 مئی کو جو ہمارے سے کیا گیا ہے وہ میں کبھی بھولوں گا نہیں، اور انشاءاللہ گورنمنٹ ہماری آئے گی یہاں پنجاب میں، تو ہم میرے ذہن میں ہم نے نام لکھے ہوئے ہیں ان آفیسرز نے جنہوں نے قانون توڑا اس ملک کا، عورتوں بچوں پہ ظلم کیا، ہم بھولیں گے نہیں۔ میں آج واضح کرتا ہوں کہ ہم قانون اور آئین کے بیچ میں ہمیشہ ہماری سٹرگل رہی ہے، ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، لیکن اگر یہ کیا، اگر ان کا خیال ہے کہ پیسے لے کے یہ کریں گے، تو یہ ملک جائے گا سری لنکا کی طرف۔ سری لنکا کے اندر وہ سٹیج آئی، کوئی پھر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو آئین کے اندر رکھتے ہوئے اپنا پرامن احتجاج کرتی ہے، جو انہوں نے ہمارے سے ظلم کیا 25 مئی کو، پرامن احتجاج کے اوپر جو انہوں نے کیا، اور اگر اسی طرح ہم اس کے ہمیشہ پرامن رہیں، قانون کے بیچ میں رہیں، اپنا رائٹ، ہمارا حق ہوتا ہے کہ پرامن احتجاج کرنا، تب تک تو ہم چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا، تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں، پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرے کنٹرول میں لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ جاگی ہوئی قوم ہے، یہ قوم یہ نہ سمجھنا کہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ ایک جیسا ڈاکو چوری کے پیسے سے، عوام کے پیسے، عوام کے سے پیسہ چوری کیا ہوا، اس سے لوگوں کو خرید کے اور پھر عوام کا مینڈیٹ کرے۔ یہ قوم کنٹرول نہیں ہوگی، یہی سارے زرداری اور یہ چھپتے پھریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ڈالر پہنچ گیا 250 روپے پہ، 250 روپے کا ڈالر ہو گیا۔ آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں۔ میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا، کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی، خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ، جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے، یہ تو آئے NRO کے لیے تھے۔ آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا، اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے، یہ دان نکال رہے ہیں۔ یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے۔ قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے، قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے دیکھنا کل، اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ قوم چپ کر کے، کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے، پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے، لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی، پیسے دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو بھی ان کی پلان ہے، پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے۔ پاکستان پائندہ۔